وہی حمزات والا کام کیا پاکستان میں، اپنوں نے کام کیا، اس قوم کو ذلتوں میں گرفتار کر دیا جہاں پر حمزات۔ یہی کام ایران میں کرنا چاہا تھا جب احمدی نژاد کی حکومت تھی، رہبر معظم کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بی بی سی آپ کھولیں گے تو آپ کو کہا کہ آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں نا، یہ پورے شیطان کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں یہ شیطان کرتا کیا ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، کیریکٹر کو خراب کیا جاتا ہے، ایسوسیشن کی جاتی ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی سید علی خامنئی پر کہ سید علی خامنئی جو پیپ ہے نا، ایک سگریٹ آدمی پیتا ہے پیپ میں ڈال کے، کہ ان کا پیپ جو ہے وہ صرف وہی $50,000 کا ہے۔ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا سمجھیں بڑا گھر ہے، اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں، ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں۔ فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے۔ تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں، میرے پاس آج کو حوالہ نہیں، کل کی مجلس میں دینا تھا، لکھنے والا انگریز ہے، کہتے اگر یورپ کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو پتا چلے نا امیر شام جو ان پر احسان کر کے گیا ہے، وہ اپنے ملکوں میں امیر شام کے مجسمے سونے سے بنا کے لگاتے، کیونکہ اگر امیر شام نہ ہوتا دنیا کو علی کے اسلام پہ عمل کرنا ہوتا۔ وہ دنیا کو علی کے اسلام سے بچا کر گیا ہے کہ اگر مغرب والوں کو پتا چلے نا وہ کون سا احسان کر کے گیا ہے کہ تجھے وہ اسلام دے کر گیا جو اس کا اپنا تھا، اس نے تجھے علی کے اسلام سے بچایا۔ تو بی بی سی پڑھ، صرف یہ مت کہو کہ 70,000 ممبروں سے علی کو، بھائی یہی کام ہو رہا ہے آج کے زمانے پر، تو اس کام کا شکار ہے، تو باشندہ ہے اس کام کا، تو ایجنٹ ہے، تو بھی وہی تجھے سکھاتا ہے، تو وہی باتوں کو یہاں وہاں جا کے نقل کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی عالم کی برائی کر رہا ہے تو اس کا حصہ ہے، تو اسی کا بانٹنے والا ہے، تو اسی کے کام کی تشہیر کرنے والا ہے، تو اسی کام کو شیئر کرنے والا ہے، جگہ جگہ پہ پھیلانے والا ہے۔ یہی حمزات کا کام ہے جو خارجی مفتی، ناصبی مفتی، سعودی عرب سے فنڈڈ مفتی شیعوں کے خلاف کرتے ہیں۔ بدنام کرو ان کے علماء کو، بدنام کرو ان کے کردار کو، خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ معاشرے میں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، بغضاً لابیک۔ کس نے آ کے گالیاں ختم کی؟ عمر ابن عبد العزیز نے۔ کہتا میں کیسے ختم کرتا؟ معاشرے میں یہ بات اتنی جڑ پکڑ لی تھی لوگ، جوانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے، کہ علی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب میں لعنت کیسے ختم کرواتا؟ اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی۔ اس کے دربار میں ایک حکیم تھا، جو حکیم تھا غیر مسلم کافر تھا، لیکن اچھا حکیم تھا، دربار میں ڈاکٹرز اور حکیموں کو رکھا ہوا تھا، شاید اہل کتاب تھا، کیا تھا پتہ نہیں۔ اس نے اس کو بٹھایا اور اپنے دربار میں اپنے تمام تر بنو امیہ کے فقہا کو جمع کیا، کہ جمع ہو جاؤ۔ فقہا جمع ہوئے، حکیم کو پہلے سے سکھایا، سارے ڈائیلاگز یاد کروائے کہ مجھے یہ کہنا، مجھ سے یہ پوچھنا، کیا کروں؟ کہا کہ جب میں اپنے تخت پہ بیٹھوں اور تمام تر بنو امیہ کے فقہا بیٹھے ہوں تو مجھ سے کہنا کہ بادشاہ سلامت میں اب اپنی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تمام تر فقہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو کافر ہے، میں مسلم ہوں، اور مسلم کافر کو بیٹی نہیں دیتا۔ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر ایسا ہے تو یہ بتا پھر تیرے نبی نے بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ پہلے سے سکھایا اس کو یہ سوال مجھ سے کرنا تاکہ جتنے فقہاء بنو امیہ، کیسے میں لعنت ختم کرواؤں؟ ایک بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے مشکل ہے کہ علی پر سب و شتم ختم کروائے، کیونکہ حمزات کے ذریعے شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے جو جس نے اتباع شیطان اور شرک جلی میں مبتلا تھے، انہوں نے علی کے خلاف یہ کام کیا تھا۔ کہ بادشاہ سلامت اگر ایسا ہے تم بیٹی نہیں دے سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ علی اکابر امت سے تھے اسی لیے دی تھی۔ کہ اگر علی اکابر امت سے تھے پھر تیرے ممبروں سے علی پر لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ بتاؤ علی کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا تھا عمر بن عبدالعزیز اپنے فقہا کو، کہا کہ جواب دو اس کا، کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے ممبروں سے اور شام کے ممبروں سے اور حکومت اسلامی میں کیوں علی کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ جواب دو۔ ایک مسیح سوال کر رہا ہے، سارے فقہا خاموش۔ اس نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو آج کے بعد ممبر سے کوئی علی کو برا بھلا نہیں